الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل واٹس ایپ اور فیس بک پر جمعہ مبارک کہنے کا چلن بہت عام ہو گیا ہے۔ جمعرات کی شام سے ہی جمعہ مبارک کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ مبارک کہنا چاہیے؟ ایکچولی جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے۔ لوگوں کا کیا آرگیومنٹ رہتا ہے جمعہ مبارک کہنے کے جواز میں کہ جمعہ کو عید کہا گیا ہے حدیث میں، تو عید کی مبارکباد دیتے ہیں نا، اس لیے جمعہ کی مبارکباد دینا چاہیے۔ اور جمعہ کا دن بہت فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تھی، اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جمعہ کے دن ہی ان کی توبہ قبول ہوئی وغیرہ۔ یہ بات درست ہے کہ جمعہ کو عید کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی کئی فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں احادیث میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اس کی مبارکباد دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ جمعہ کے دن لوگوں کو وش کیا ہو، مبارکباد دیا ہو، گریٹنگ کیا ہو۔ نہ بازار میں، نہ مسجد میں، نہ گھر میں، کہیں پہ بھی نہیں، اور نہ صحابہ نے ایسا کبھی کیا۔ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد صحابہ سے ثابت ہے۔ وہ جب عید پر ملتے تو ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منکم یا و منکا، تو یہ مبارکباد ہو گئی۔ عیدین جو ہے وہ تہوار ہے، فیسٹیول ہے، اس کو منایا بھی جائے گا اور اس کی مبارکباد بھی دی جائے گی۔ لیکن جمعہ تہوار نہیں ہے، بلکہ اس کو عید عبادت کے ریلیشن سے کہا گیا ہے، کیونکہ اس دن ایک بڑی اور ویکلی گیدرنگ ہوتی ہے عبادت کی غرض سے، اور امام خطبہ دیتا ہے، اس لیے جمعہ ہفتے کی عید ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ مبارک کہا جائے۔ اسی طرح واٹس ایپ پر ایک میسج آتا ہے، جو رمضان کی مبارکباد سب سے پہلے دے اس پر جنت واجب۔ اللہ اور رسول پر جھوٹ گڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے کہ جو بھی مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جو بھی آپ سے یہ کہے، جو بھی یہ میسج بھیجے کہ رمضان کی مبارکباد جو سب سے پہلے دے اس پر جنت واجب ہے، اس سے کہیے ہاتھ برہانکم، اپنی دلیل، اپنا ثبوت پیش کرو، تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111۔ جنت ملنا اتنا ہی آسان تھا تو صحابہ نے ساری عمر جہاد کیوں کیا، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک بار کہہ دیتے رمضان مبارک، اور واٹس ایپ پر یہ بھی میسج بہت گھومتے رہتے ہیں، تم کو اللہ کی قسم، تم کو رسول کی قسم، تم کو لا الہ الا اللہ کی قسم، اس میسج کو 11 لوگوں کو فارورڈ کرو، تمہاری سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی قسم دے دی، اب تو فارورڈ کرنا ہی پڑے گا۔ اب واٹس ایپ میسیجز لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرے گا، معاذ اللہ۔ تقدیر کا لکھنے والا، مرادوں کو پوری کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر ایسے میسیجز پر یقین کر لیا جائے تو یہ ایمان کی نفی ہے، لہٰذا ایسی باتوں پر کبھی یقین نہ کریں اور ایسے میسیجز کو کبھی فارورڈ نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جہاں سے آیا اس کی بھی اصلاح کریں، اور ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنے سے اسے بھی منع کریں۔ اگر سبھی لوگ یہ کام کر لیں تو میسیج ریورس ہو جائے گا اور کافی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ عام طور پر مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ دین کے نام پر کوئی بھی میسیج آتا ہے تو بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، چاہے اس میں بدعت اور خرافات ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی اویئرنیس تو سب کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر بات قرآن اور صحیح حدیث کے حوالے سے ہے تو اس کو فارورڈ کریں، ورنہ نہیں۔ اللہ ہمیں نفع بخش علم، فہم اور حکمت نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔